السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ؟ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو بلالی موبائل سے مسٹر بلال کو۔ دوستو، میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس سے لوگوں کو نفع ملے، فائدہ ملے، اور سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ایک ایسی ویڈیو بناتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ملے نہ ملے، لیکن ایک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو اور ویڈیو کو آخر تک دیکھو، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اور اب وہ لوگ سامنے آئے جو ایک برینڈ نیو موبائل خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ کنفیوز ہے کہ وہ اس کو کس طرح کا موبائل لینا چاہیے، کون سا موبائل لینا چاہیے۔ تو میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ تو آؤ اب سیدھا ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ آپ موبائل لینے مارکیٹ جاتے ہیں، ایک دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں، وہاں ریٹ معلوم کرتے ہیں، وہ دکاندار آپ کو ریٹ دیتا ہے، آپ دوسری دکان پہ جاتے ہیں، اس سے بھی آپ ریٹ لیتے ہو، وہ بھی آپ کو ریٹ دیتا ہے، اور پہلے دکاندار کا ریٹ اور اس دکاندار کا ریٹ بالکل ایک ہی جیسے ہے۔ آپ تیسری دکاندار کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو ہر ایک موبائل کا ریٹ 5 سے 6,000 یا 10,000 کم بتاتا ہے۔ آپ کنفیوز ہو جاتے ہو کہ وہ دونوں دکانداروں نے مجھے 10,000 یا 5,000 یا 8,000 مہنگا موبائل بولا تھا۔ تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ موبائل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آفیشیل سٹاک، جو کہ پاکستان کے لیے ہی بنا ہوتا ہے، اس کو خریدنے میں کوئی حرج نہیں، اور دوسرا ہے نان آفیشیل سٹاک، جو کہ افغانستان سے آتے ہیں، دبئی سے آتے ہیں۔ اس کو نان آفیشیل سٹاک کہتے ہیں، اس کو بالکل خریدنا نہیں چاہیے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے، تو فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا یہ ایک اسپارکو سیٹ ہے، یہ ایک ہی جیسے سیٹ ہے، اور لیکن اس کی قیمتیں مختلف ہے۔ ایک 26 سے 27,000 کا ملتا ہے، تو دوسرا 32 سے 33,000 کا۔ 32 سے 33,000 والا ریٹ والا اسپارکو آفیشیل سٹاک ہے، اور 26 سے 27,000 والا ریٹ والا یہ نان آفیشیل سٹاک ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے، تو اس میں بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ فرق پی ٹی اے کی وجہ سے اس میں آیا ہے۔ آفیشیل سٹاک پہ ٹیکس جمع ہوتا ہے، جبکہ نان آفیشیل سٹاک پہ جو کہ افغانستان سے آئے ہوتے ہیں یا دبئی سے آئے ہوتے ہیں، ان پہ ٹیکس جمع نہیں ہوتا، ان کی IMEI چینج ہوتی ہے۔ تو IMEI چینج موبائل لینا اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی موبائلز ہیں، ان ہر ایک کی IMEI مختلف ہوتی ہے، جبکہ IMEI چینج موبائل کی IMEI ایک سے زیادہ موبائلوں پہ چڑھی ہوتی ہے، اور وہ IMEI ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک IMEI چینج موبائل لیا، آپ اسے استعمال کر رہے ہیں، اور اسی IMEI پہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی وہی موبائلز ہے، تو خدا نخواستہ اگر ان لوگوں نے اس IMEI پہ کوئی جرم کیا، تو آپ مجرم نہ ہونے کے باوجود تانے کے چکر لگائیں گے، اور اگر بہت بڑا کیس ہو تو آپ کو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہے، بہت زیادہ مشکلات آپ کو پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے IMEI چینج موبائل سے پرہیز کریں، بھول کے بھی IMEI چینج موبائل نہ لے، آفیشیل سٹاک لے، اور اپنے پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ آفیشیل سٹاک کو پہچانیں گے کیسے اور کدھر سے خریدیں گے؟ تو آفیشیل سٹاک ہر ایک شاپ پہ ہوتا ہے، لیکن اب اگر آپ پیسوں کی بچت کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو آفیشیل سٹاک نہیں ملے گا۔ آپ آفیشیل سٹاک کے پیسے دیتے ہو تو اس سے رسید پر لکھ لیا کرو کہ یہ آفیشیل سٹاک ہے، IMEI چینج نہیں ہے۔ اگر بعد میں اس میں IMEI چینج نکلا تو ذمہ دار دکاندار ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، جب بھی آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہو تو ہر ایک کمپنی کا ادھر ایک ریٹ لسٹ ہوتا ہے، اس ریٹ لسٹ کو دیکھ لیا کرو۔ جو ماڈل بھی اس ریٹ لسٹ میں ہوتا ہے وہ آفیشیل سٹاک ہوتا ہے، جو اس ریٹ لسٹ میں نہیں ہوتا تو وہ آفیشیل سٹاک نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک ماڈل ہے اسپارک 10C، اس میں آفیشیل سٹاک آیا ہے
4 GB रैम 128 GB मेमोरी। तो उसके साथ ही नॉन ऑफिशियल स्टॉक आया है 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी। आप उधर देखोगे कि अगर उस रेट लिस्ट में ऑफिशियल स्टॉक में 4 GB और 128 GB है तो वो ऑफिशियल स्टॉक है, और 8 GB 128 GB अगर आपको दुकानदार दे भी तो आप ना खरीदें, क्योंकि उधर रेट लिस्ट में है नहीं तो ऑफिशियल स्टॉक किधर से होना। तो दोस्तों, आप जो मोबाइल भी लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। स्पार्क गो 464 लेना चाहते हो, 6 128 लेना चाहते हो, 8 128 लेना चाहते हो, वो आपके जेब पे डिपेंड करता है। आपके पास जितने पैसे होंगे उतने का मोबाइल आप लेंगे। लेकिन ये सवाल करना आपका हक है कि दुकानदार से कहो कि मुझे आईवी चेंज मोबाइल नहीं चाहिए, मैं ऑफिशियल स्टॉक के पैसे दे रहा हूँ तो मुझे ऑफिशियल स्टॉक ही चाहिए। तो इस तरह आपका मसला हल हो सकता है और एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकता है।